ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ خدا باپ تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا آج کے دن کے لیے خدا باپ تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا باپ، تیرے نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں خدا باپ۔ او لارڈ تیرا شکر خدا باپ، تیرا شکر آج کے سبت کے لیے خدا، تاکہ خدا تیری نعمتوں تیری برکتوں کے لیے تیرا شکر ادا کریں خدا باپ۔ تیرا شکر خدا باپ، تیری تعریف تیری تعظیم تیری تمجید ہو خدا باپ، تیرے نام کو عزت اور جلال ملے خدا باپ۔ او لارڈ تیرا شکر ہو خدا باپ، تیرا شکر ہو خدا، لشکروں کے خدا یہودا کے قبیلہ کے بپر خدا باپ، تیرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، تیرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا خدا۔ اور لارڈ میرا گانا بجانا خدا تیرے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے خدا باپ۔ او لارڈ تیرے کلام میں لکھا ہے حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے خدا، تیرا شکر باپ۔ او لارڈ یو ڈویل ان آور پریزز خدا باپ، تو ہماری ستائش میں سکونت کرتا ہے خدا باپ، تیرا شکر ادا کرتا ہوں لارڈ۔ بائی سونی راجا، may God bless you, thank you for joining me, I welcome you. Holy Spirit touch him in the mighty name of Jesus Christ. Oh Lord روح اور سچائی سے تیری پرستش کرنے والے خدا باپ مجھے جوائن کرتے رہے خدا باپ۔ او لارڈ ہم مل کر تیرے قدوس اور محیب اور بزرگ اور غیور نام کو عزت اور جلال دیں خدا باپ۔ ضرور ہے کہ تو بڑھے اور ہم گھٹیں خدا پاک روح، یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ لشکروں کے خداوند کے روح سے ممکن۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ او ریکا بابا را بارا بارا Abel Gabriel, thank you very much. May God bless you. I welcome you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. سن لے میرے دل کی دعا، یسوع تو میرے جیون میں آ، سن لے میرے دل کی دعا، یسوع تو میرے جیون میں آ، تو آ میرے دل یشوع، تو آ میرے دل یشوع، اپنی حضوری سے مجھ کو جلا، اے روح پاک خدا، اپنی حضوری سے مجھ کو جلا، اے روح پاک خدا، پاکیزگی سے بھر دے یہ جیون، یہی ہے دل کی دعا، پاکیزگی سے بھر دے یہ جیون، یہی ہے دل کی دعا، یہی ہے دل کی دعا۔ روح
Zishan, Bashir, Numan, Sitar, thank you very much for joining me. I welcome you. May Holy Spirit touch you in the mighty name of Jesus. اپنے پھلوں سے تو مجھ کو سجاتے، یہی ہے دل کی دعا. اپنے پھلوں سے تو مجھ کو سجاتے، یہی ہے دل کی دعا. مانند یسوع کی تو مجھ کو بنا، یہی میری التجا. مانند یسوع کی تو مجھ کو بنا، یہی میری التجا. یہی میری التجا. دھو دے مجھے اپنے لہو سے، کر دے شمع اپنی دیا سے. لے چل مجھے پوتر ستان میں، مجھ کو پربھو بھر بھر پاک روح سے. تو آ میرے دل یسوع آ. تو آ میرے دل یسوع آ. Bhai Kashyap Yaqub, thank you very much for joining me. I welcome you. May Lord touch you in the mighty name of Jesus Christ. ہم پرستش میں بڑھتے ہوئے گائیں گے، چھو مجھے چھو، خدا پاک رو چھو. اس کے بعد ہم خدا ان کی آواز کو سنیں گے، اس کے کلام کو سنیں گے. ہلیلویا. چھو مجھے چھو، خدا رو مجھے چھو. چھو مجھے چھو، خدا رو مجھے چھو. میری جان کو، میری روح کو، میرے بدن کو چھو. ہلیلویا. میری جان کو، میری روح کو، میرے بدن کو چھو. ہونٹوں کو چھو، سوچوں کو چھو، خیالوں کو چھو. اے یسوع چھو مجھے چھو، اترو مجھے چھو. ہلیلویا. اور ہی کرا برا برا برا. Praise the Lord. Oh Lord,
You dwell in our praises, Holy Father. Oh खुदा बाप, खुदावन तू कुर्बानी को पसंद नहीं करता खुदा बाप, तो हमारे होठों के फल को खुदावन कबूल करता है खुदा बाप। तू टूटे हुए दिल को खुदा बाप, तू शिकस्ता रूहों को पसंद करता है। Oh Lord, you want broken hearted and contrite spirit, oh Lord. Oh Lord, I humble myself, oh Lord. I praise you, Holy Father. I praise you. تو آسمانوں پر سرفراز ہو خدا باپ، تیرا جلال ساری زمین پر۔ مٹی کو کمہار جیسے ہاللویا ہاتھوں سے اپنے سنوارے، یوں ہی کلام خدا گوندھے ہمیں اور نکھارے، مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے، یوں ہی کلام خدا گوندھے ہمیں اور نکھارے، بھر مجھے بھر ہاللویا اتارو مجھے بھر مجھے بھر اتارو مجھے، میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو، ہاللویا میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو چھو مجھے چھو اتارو مجھے، ہاللویا۔ وقاص ساحل میں گاڈ بلیس یو، آئی ویلکم یو۔ Nectar Aleem Sahab, may God bless you. May Holy Spirit touch you. Naveed Bashir, brother, thank you very much. May Holy Spirit touch you in the mighty name of Jesus. जीवन की ज्योत जलायूं जैसे जले ज्योत तेरी, सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी ہے سوچ تیری، جیون کی جوت جلا جیسے جلے جوت تیری، سوچیں میری بھی ایسی جیسی ہے سوچ تیری، لے مجھے لے اتارو مجھے، ہاللویا لے مجھے لے اتارو مجھے، میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو، ہاللویا او رکا ربا ربا، میری جان کو ہاللویا میری روح کو میرے بدن کو چھو چھو مجھے چھو اتارو مجھے۔ Brother Charles Finney, I welcome you. May Holy Spirit touch you in the mighty name of Jesus Christ. God bless you. آلودگی جا جسم کی روح کی تو دور کر دے، آلودگی جا جسم کی روح کی تو دور کر دے، خوف یہوہ ہو کامل
پاکیزگی سے تو بھر دے، خوف یہوہ ہو کامل، پاکیزگی سے تو بھر دے، دھو مجھے دھو ادارو مجھے دھو مجھے دھو ادارو مجھے. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lion of tribe of Judah, Prince of Peace, Morning Star, Cornerstone, Rose of Sharon, Smith of Heavens, Balm of Gilead, Lily of the Valley, Eternal Rock of Ages. Oh Lord, you are the one who says, I am that I am. Lord, you open and no one can shut. You shut and no one can open, oh Lord. Thank you very much, Holy Father. You are Alpha and Omega, oh Lord. There is no one like you, Baba. I salute your excellency, Baba. I honor you, Holy Father. I adore you. I praise you. I bless your holy name. I thank you, Holy Father. I worship you, O Lord. I worship you. Take all the glory, O Lord. Take all the honor and adoration, my Lord and my God. Holy Father, whoever is listening to me, O Lord, they have joined me in the worship, Lord. Holy Spirit, touch them in the mighty name of Jesus. Holy Father, I want your mighty right hand upon them in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you very much. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. It's not by might, it's not by power, but by the Spirit, says Lord of hosts. Oh, hallelujah. Glory be to God. Glory be to God, oh Lord. Thank you very much, Holy Father. You are holy, Holy Father. You are holy. Holy and awesome is your name, Holy Father. You are holy. All the glory be to your name, O Lord. Bro Charles Finney, now I am going to share the word of God, the voice of God. Actually, I am going to share in Urdu because most of my Facebook friends, they will listen me in my own mother tongue. So I am going to share the word of God. My topic is today, the Lord is my praise. خداوند میرا فخر ہے. اور ضرور ہے کہ ہمیں ہر حال میں جیسی بھی ہماری پوزیشن ہے، بھائی ساگر بھٹی، بھائی ریاض پترس،
May the Lord's mighty hand be upon you in the mighty name of Jesus. Thank you very much for joining me. I welcome you. تو میرا جو آج کلام کا موضوع ہے وہ ہے The Lord is my praise. خداوند میرا فخر ہے، وہ میرا گھمنڈ ہے. مجھے اپنے خداوند کی ذات پر فخر کرنا ہے، مجھے اسی پر فخر کرنا ہے، وہ میرا فخر ہے. اور ہماری جو مرکزی آیت ہے وہ یرمیہ اس کا 9 باب 23 سے 24 آیت ہے. اگر آپ کے پاس کلام ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں. کلام میں یوں مرقوم ہے، یرمیہ 9 باب اس کی 23 سے 24 آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی ان ہی باتوں میں ہے. خداوند فرماتا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر سب کو برکت. آمین. تو موضوع ہے کلام کا کہ خداوند میرا فخر ہے، خداوند میرا گھمنڈ ہے. عزیزو، اگر خداوند نے آپ کو حکمت دی ہے، خداوند نے آپ کو فہم دیا ہے، خداوند نے آپ کو علم دیا ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کا رتبہ ہے، معاشرے میں ایک آپ کی پوزیشن ہے، خداوند نے آپ کو عزت دی ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور اختیارات ہیں آپ کے پاس، پاور ہے آپ کے پاس کوئی، خداوند کو فخر دیں. سارا فخر، ساری عزت، سارا جلال خداوند کو دیں. Praise him. Give him all the honor and adoration and thanksgiving. Whatever you do, whatever the position you have, whatever the job you have, if you are a rich person, if you have authority, if you have power, don't have pride in yourself. Give all the glory and honor and praise to the name of Lord Jesus Christ. Amen. تو کیوں کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں، صبح جب آپ اٹھتے ہیں، خداوند کا اگر ہاتھ آپ کے اوپر ہے تو آپ کی آنکھ کھلے گی، آپ ایک نئی صبح دیکھو گے، نئی زندگی آپ دیکھو گے. لیکن اگر وہ چاہے تو آپ کی آنکھ ہی نہ کھلے، آپ اگلے جہان کی تیاری کر رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سارا فخر اسی پر دیں. انسان کیا چیز ہے؟ ابھی انسان کا دم نکل جائے تو وہ مٹی میں مل جائے، خاک میں مل جاتا ہے. بھائی انو مانول میں گاڈ بلیس یو، تھینک یو فار جوائننگ می. تو خداوند میرا فخر ہے، میرا کلام کا جو آج موضوع ہے کہ ہمیں خداوند پر فخر کرنا ہے، ہمارا گھمنڈ اس پر ہونا چاہیے. اور جو ساری کل کائنات کا خالق المالک ہے، جو رب الذوالجلال ہے، قادر مطلق ہے، ساری زمین آسمان کا اختیار جس کے پاس ہے، ہمیں اسی پر فخر کرنا ہے، اسی کی ذات اقدس پر ہمیں فخر کرنا ہے. اور کلام میں سے آج جو میں کہانی شیئر کروں گا، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں زبور 56 باب اس کی 4 آیت میں داؤد نبی کہتا ہے، داؤد بادشاہ، کہ مجھے خداوند پر فخر ہے، مجھے اس کے کلام پر فخر ہے. دیکھیں کہ خداوند کے آئین، اس کے حکموں پر اس کو فخر ہے. داؤد بادشاہ کو خداوند کے آئینوں، اس کے حکم پر فخر ہے. اسے اپنے زور، اپنی توانائی، اپنی دولت پر، اپنی شان و شوکت پر فخر نہیں ہے. وہ ساری عزت، سارا جلال ہر بات میں خدا باپ کی بزرگ ذات، اس کے پاک قدوس محیب بزرگ غیور نام کو جو ہے داؤد عزت اور جلال دیتا ہے. فخر خداوند کی ذات پر کرتا ہے. ہم سیکھیں گے کہ جب کوئی انسان اپنے اوپر فخر کرنا شروع کر دے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. دیکھیں دوسرے تواریخ میں اس کی 26 باب اور 16 آیت میں جو ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا عزیہ بادشاہ.
عزیہ بادشاہ جو ہے یہ امسیہ بادشاہ کا بیٹا، اور امسیہ بادشاہ کے مرنے کے بعد یہودا کے جو لوگ ہیں وہ عزیہ بادشاہ کو، وہ 16 سال کا بھی لڑکا ہے، اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور یہ عزیہ بادشاہ جو ہے یہ وہی سب کچھ کرتا ہے جو خداوند کی نظر میں درست ہے۔ جس طرح اس کا باپ راستی سے چل رہا تھا، جیسے امسیہ بادشاہ راستی کے ساتھ چل رہا تھا، عزیہ بادشاہ بھی ٹھیک ٹھیک خداوند کے راستوں پر چلتا ہے، اور جب تک یہ خداوند کا طالب رہتا ہے خداوند اس کو ہر بات میں کامیابی دیتا ہے، خداوند اس کو سرفراز کرتا ہے، یہ بڑا زوراور بن جاتا ہے، بڑا مالدار، بڑا طاقتور بن جاتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے یہ برج بناتا ہے اور پھاٹک بناتا ہے، اس کی اتنے زیادہ چوپائے ہوتے ہیں، اس کے جانور جو ہیں، اس کے پاس گھوڑے، گدھے، بیل، بکریاں، بھیڑ، خداوند اس کو برکت دینی شروع کرتا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ مصر کی ساری حدود میں پھیل جاتا ہے، اس کو اتنی زیادہ خدا باپ جو ہے شہرت دیتا ہے۔ اور کھیت اس کے اپنے ہیں، زرخیز زمینیں اس کی اپنی ہیں، باغ اس کے اپنے ہیں عزیہ بادشاہ کے، مالی اس کے اپنے، کسان ڈھیروں تعداد میں اس کے ہیں، جنگی مرد اتنی زیادہ تعداد میں اس کے لشکر کہ اس کے جو زبردست سورما تھے وہ 2600 تھے، اور ان کے نیچے جو ماتحت کام کرتے تھے جوان، ان کی تعداد 3,07,500 تھی۔ اتنا بڑا لشکر اس کے پاس تھا، کیوں کہ خداوند اس کے ساتھ ساتھ۔ لیکن عزیزو، جب یہ زوراور ہو گیا، مالدار ہو گیا، طاقتور ہو گیا، اس میں فخر آ گیا، اس کا دل پھول گیا، گھمنڈ آ گیا اس کے اندر، خداوند کو بھول گیا، خداوند کی نافرمانی کرنے لگا۔ بھائی شہزاد عارف، شہزاد سونی، ایونجلسٹ شہزاد عارف، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ تو عزیہ بادشاہ جو ہے اس کے اندر فخر آ گیا۔ کلام کیا ہے میرا آج کہ میرا فخر یسوع مسیح ہے، خداوند میرا فخر۔ تو عزیہ بادشاہ کا جب دل پھول گیا، گھمنڈ آ گیا، یہ عزیہ بادشاہ خداوند کی ہیکل میں گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ تاکہ بہور جو ہے وہ قربان گاہ کے اوپر جا کے بہور جلائے، اتنا اس کے اندر گھمنڈ اور غرور آ گیا۔ لیکن عزریہ کاہن اور اس کے ساتھ اور جو 80 کاہن تھے، انہوں نے کہ تو ایسا نہ کر، یہ اختیار تیرے پاس نہیں ہے، تو اتنا فخر نہ کر، یہ ذمہ داری جو ہے بہور جلانے کی خداوند کی ہیکل میں، یہ ہارون کے بیٹوں کے لیے، کاہن کی نسل کے لیے ہے، تو ایسا نہ کر۔ اور ایسا نہ ہو، انہوں نے بادشاہ سے کہا تو مقدس سے باہر جا، کیونکہ تو نے خطا کی ہے، اور خداوند خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا۔ اس کو سمجھا رہے ہیں، روک رہے ہیں، لیکن بزید ہے، وہ غرور ہے، فخر ہے، کاہنوں کو کچھ سمجھ نہیں رہا، وہ خداوند کے اس حکم کو نہیں دیکھ رہا کہ یہ اتنا پاک مقام ہے جدھر کاہن ہی صرف جا سکتے ہیں، اس کو اتنا فخر ہے اپنے اوپر۔ تو یہ عزیہ بادشاہ جو ہے یہ بہور پکڑ کر، تو بہور دان جو ہے وہ جانے لگتا ہے اس قربان گاہ کی طرف، نہیں سنتا کاہنوں کی، اور اسی وقت کاہنوں کے سامنے خدا باپ جب اس پر اپنی مار مارتا ہے، اس کے ماتھے پر کوڑ نکل آتا ہے، او ریکا رابا رابا رابا، کاہن اس کو، یہ خود بھی پھر باہر بھاگتا ہے اور کاہن بھی اس کو نکالتے ہیں، کیونکہ اس کے پورے جسم پر کوڑ آ جاتا ہے۔ خداوند ہر ایک کو ڈھیل دیتا ہے، اور رسی ڈھیلی کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، لیکن جب وہ کھینچتا ہے تو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ خداوند کے ہاتھ میں پڑنا عزیزو بڑی ہولناک بات ہے۔ اور پھر جب اس کو کوڑ ہو جاتا ہے، الگ کمرے میں اس کو رکھتے ہیں، بادشاہت سے بھی گیا، لوگوں کے ساتھ تعلق بھی ختم، کوئی نہیں ملتا کوڑ میں، خدا باپ کے گھر سے بھی کٹ جاتا ہے کہ جب ہم
اپنی ذات پر، اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنے رتبے پر گھمنڈ کرنا شروع کرتے ہیں، فخر کرنا شروع کرتے ہیں، تو خدا کی مار پڑتی ہے عزیزو۔ ہمیں ڈرنا چاہیے خدا مجھ سے، ہمیں ہر حال میں اس کے نام کو عزت اور جلال دینے چاہیے۔ ہمارا فخر اور گھمنڈ صرف خداوند کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو دوسرا آپ کو پتہ ہے پطرس رسول میں بھی فخر تھا۔ جب یہ آپ حوالہ اگر پڑھنا چاہیں تو متی 26 باب اس کی 33 سے 35 آیت، ٹھیک ہے۔ تو جب یسوع شاگردوں کے ساتھ زیتون کے پہاڑ پر ہیں، اس رات کو جب پکڑوائے جانے سے پہلے، تو یسوع مسیح شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تم میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں جو ہیں وہ پراگندہ ہو جائیں گی، بھاگ جائیں گی۔ اب دیکھیں پطرس رسول جو ہے وہ یسوع سے کہتا ہے کہ خداوند بے شک سارے ٹھوکر کھا رہے ہیں، میں ٹھوکر نہیں کھاؤں گا۔ فخر ہے اس کے اندر۔ یسوع سے کہتے ہیں پطرس تو آج رات کو ہی مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کر دے گا۔ پطرس میں پھر بھی فخر ہے، وہ کہتا ہے خداوند میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اتنا اس کو دیکھیں فخر ہے، اور میں تیرے ساتھ مروں گا، میں تیرے لیے مروں گا۔ یہ اتنی بڑی بات وہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا جو مجھے کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کے منہ کی باتیں ہر کس نہیں ٹکیں۔ ہاللیلویا، کبھی نہیں ٹلیں گی اس کے منہ کی باتیں۔ پطرس 3 بار انکار کرتا ہے۔ ہمیں عزیزو یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں بھی بڑے بول نہیں بولنے زندگی میں۔ کسی غریب کو دیکھ کر اس کی حقارت نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، اختیار ہے، رتبہ ہے، تو اپنے سے کم حیثیت والے کو آپ اس کے خلاف بڑے بول نہ بولیں۔ کسی یتیم، کسی بیوہ کو، کسی پردیسی کو تنگ نہ کریں۔ خداوند بڑا غیور خداوند، وہ اپنی مخلوق کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اس کی آنکھیں سب پر لگی ہیں۔ تو بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، یہ نہ ہو کہ بعد میں پطرس کی طرح ہم بھی پچھتاتے رہیں، اس فخر کی وجہ سے ہم بھی منکر ہو جائیں، خداوند اس کے حکموں سے ہٹ جائیں۔ پولس رسول جو ہے، پہلے پولس رسول جو ہے 2 کرنتھیوں کی 10 باب کی 17 آیت میں کہتا ہے کہ غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے، کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جس کو خداوند نیک نام کرے ٹھہراتا ہے وہ ہی مقبول ٹھہرتا ہے۔ یہ پہلے پولس رسول 10ویں باب میں کہہ رہے ہیں۔ او لارڈ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ فار ری کنیکشن ہولی فادر، تھینک یو ویری مچ خدا باپ، میرا فخر تجھ پر ہے خدا لارڈ، تھینک یو لارڈ۔ پولس رسول جو ہے اس میں اگر ہم 11 باب کی 5 آیت دیکھیں تو پولس رسول کہتا ہے کہ اگرچہ دوسرے شاگردوں کی طرح مجھ میں شعور نہیں، لیکن علم میں میں کسی سے کم نہیں۔ پولس رسول کے اندر بھی فخر آ گیا علم کا۔ ایک تو آپ جانتے ہیں گملیل، بڑا پڑھا لکھا، آپ کو پتہ ہے شخص تھا گملیل، اس کا یہ شاگرد ہے پولس رسول۔ پولس رسول جو ہے اس کے اندر علم کا فخر آ گیا۔ اور 2 کرنتھیوں کی 12 باب کی 7 آیت اگر پڑھیں آپ تو پولس رسول پھر کہتا ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا۔ اتنے زیادہ مکاشفے اس پر آ رہے ہیں، پاک روح ایسی ایسی باتیں اس کو بتا رہا ہے۔ یہ نئے عہد نامہ جو آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی کلام میں پولس رسول نے باتیں کی ہیں۔ بھائی کھوکر نائس، شرجیل کھوکر، تھینک یو ویری مچ، آئی ویلکم یو۔ میرے کلام کا جو موضوع ہے کہ میرا فخر خداوند ہے، مائی پریز، the Lord is my praise۔ تو پولس رسول جو ہے وہ مانتا ہے اس بات کو، کہتا ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا، کیونکہ فخر جو اس کے اندر آ گیا۔
لیکن ہم یہ نہیں جانتے یہ کانٹا جذباتی ہے، روحانی ہے یا جسمانی ہے، لیکن یہ ایک درد ہے، یہ ایک تکلیف ہے جو پولس رسول سے برداشت نہیں ہو رہی۔ خدا سے 3 بار کہتا ہے کہ خداوند یہ کانٹا میرے جسم سے نکل جائے، لیکن خدا باپ اس کو سکھانا چاہ رہا ہے، اس کو فروتن کرنا چاہ رہا ہے، اس کو عاجز کرنا چاہ رہا ہے کہ تو اپنے علم کی وجہ سے، مکاشفوں کی زیادتی کی وجہ سے تیرے اندر فخر نہ آ جائے، گھمنڈ نہ آ جائے۔ جب وہ خداوند سے کہتا ہے خداوند یہ کانٹا نکال میرے جسم سے، تو خداوند کہتا ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ ہم بھی جب عزیزو فخر آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، روپیہ پیسہ آ جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی کمزوری ہمارے گھرانے میں، ہماری زندگی میں ضرور رہتی ہے، تاکہ ہم میں فخر نہ آ جائے، گھمنڈ نہ آ جائے، ہم خداوند کو یاد کرتے رہیں اور اس کا شکر کرتے رہیں، بھول نہ جائیں۔ اس لیے خداوند جو ہے وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس پر فخر نہ کریں۔ یعقوب کے خط میں اور پہلا پطرس کی 5 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے پر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ ٹھیک ہے، مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو، جو ہمبل ہیں، جو عاجز ہیں، ان کو وہ توفیق بخشتا ہے، انہیں برکت دیتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے خدا پر۔ اور کلام میں آپ پڑھیں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے پر فتح یابی خداوند کی طرف سے ہی آتی ہے۔ ہلیلویہ۔ کہ آپ جو مرضی اپنے اوپر فخر کریں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن جب تک خداوند نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند تو ہمارا فخر ہے خدا باپ، او لارڈ تو ہمارا فخر ہے خدا، گھمنڈ تو ہے خدا۔ انسان کیا چیز ہے خدا باپ جو اپنے اوپر فخر کرے؟ خداوند اس کا دم ابھی نکلا تو وہ مٹی میں گر جاتا ہے خدا، وہ خاک میں مل جاتا ہے خدا باپ۔ او لارڈ ہمارا فخر تجھی پر ہے خدا۔ او لارڈ خدا باپ جو تجھ سے نہیں ڈرتے خدا باپ، تو ان کا مقابلہ کرتا ہے خدا۔ تیرے کلام میں لکھا ہے تو مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے خدا۔ او ریکا رابارا شابارا بارا بارا مندوریا ہاللویا۔ خدا باپ ہم بہت چھوٹے ہیں خدا، ہم اس لائق نہیں خدا باپ کہ تیری دشمنی مول لیں۔ او لارڈ وی آر ٹو اسمال ٹو بی یور رائول۔ او لارڈ ہم تیری دشمنی مول نہیں لے سکتے خدا باپ، ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، ہم پر رحم کر خدا باپ۔ ہمارا فخر تجھ پر ہے خدا باپ۔ اس جہاں کی دولت، مال، عزت، رتبہ، شہرت خدا باپ، حیثیت او لارڈ سارے فانی ہیں خدا مند، لیکن صرف تیرا نام خدا باپ، تیری ذات، تیرا کلام ابد تک قائم رہے گا خدا باپ۔ اوہ لارڈ تیرا شکر خدا باپ، ہمارا سارا فخر تجھ پر ہے خدا، ہمارا گھمنڈ تو ہے خدا مند۔ او لارڈ ہم تیرے خدا باپ دہنے ہاتھ کو اپنے اوپر مانگتے، تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے خدا باپ، ہم پر رحم کر خدا باپ، ترس کی نگاہ کھا خدا، ہم پر اپنے چہرے کو جلوہ گر فرما خدا باپ۔ او لارڈ خداوند جتنے لوگوں نے خدا باپ پرستش کو سنا، کلام کو سنا خدا باپ، ان کی زندگیوں میں خدا باپ تیرا نام عزت اور جلال پائے خدا باپ، تو ان کا فخر ہو خدا باپ۔ او لارڈ یہ اپنی ذات پر خدا جو خاک ہے خدا، جو ابھی سانس نکل جائے تو مٹی میں مل جائے خدا باپ، اس پر فخر نہ کریں خدا، تجھ سے ڈریں خدا ہم، کیونکہ خدا باپ تیرے کلام میں لکھا تو مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ او خدا ہم ڈریں اس بات سے خدا باپ، تو خدا فروتنوں کو خدا باپ کامیاب کرتا ہے خدا، توفیق بخشتا ہے خدا۔ او لارڈ تیرا شکر باپ، ساری عزت، سارا جلال، سارا فخر تیرا ہے، تیرے لیے خدا۔ تھینک یو لارڈ خدا باپ، ساری دعا منت، درخواست، شکر گزاری، فروتنی، عاجزی کے ساتھ
تیرے پاک اور پوتر بیٹے کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں خدا. Oh Lord, thank you very much. Amen, amen, amen. بھائی شاہد چمن, thank you very much for joining me. You are late. بعد میں اگر آپ پرستش کو کلام کو سنیں وہی برکت آپ کو ملے گی. آپ سب کا کلام سننے کے لیے, پرستش سننے کے لیے بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. بھائی دلشاد, may Lord bless you. اور خدا پاک روح آپ کے رکے ہوئے سارے کام بحال کر دے. صرف آپ کو فخر خداوند کی ذات پر کرنا ہے, اپنے اوپر فخر, اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا عزیزو. خداوند کی ذات پر فخر کریں. بھائی دلشاد مقصود, گاڈ بلیس یو ٹو. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ کے گھرانوں پر, آپ کی اولاد پر, آپ کی پراپرٹی پوزیشن پر, آپ کے کاروبار پر اس کا دائنا ہاتھ رہے اور آپ کا فخر خداوند ہی ہو. In the name of Jesus